جانتا نہیں ہے، نبی کے غلاموں کو جانتا نہیں ہے. ارے تو مال و دولت کی بات کرتا ہے، نبی کے غلام چمڑی بھی دے دیتے ہیں لیکن نبی کا دامن بچا لیتے ہیں. نبی کے غلام اپنی چمڑی بھی اترا دیں لیکن کبھی دین پہ حرف نہیں آنے دیتے. یہ لے جو تم نے دیا تھا لے لے. آگے وہ بھی غدار تھا، ایک طرف غدار ہے ایک طرف وفادار ہے. غدار نے کہا جسم سے کپڑے اتار دے، اس نے کہا یہ لے کپڑے بھی دیتا ہوں، جس نبی کے عشق پہ کپڑے اتار دیے ہیں وہ تجھ سے بہتر عطا کر دے گا. اور ایسے عطا کیے میرے آقا نے، ایسے کپڑے عطا کیے. 14 صدیاں گزر گئی، ہر زبان پہ عبداللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، ہر زبان پہ عبداللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. عبداللہ اپنے ننگا بدل لیے ماں کے پاس گئے. ماں نے دیکھ کے رو دیا. ماں سے کہا اماں حضور ایک چادر عنایت کر دو، اپنا سطر ڈھانپ سکوں. چادر دی ماں نے. وہاں سے چلے مدینہ میں آئے. فجر کا وقت تھا. میرے آقا نے نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے. عبداللہ گھر سے باہر کھڑے ہوئے ہیں. میرے آقا نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جی عبداللہ ہو. فرمایا نام بتانے کی ضرورت نہیں، نبی یہ بھی جان گیا ہے آیا کیوں ہے، یہ بھی جانتا ہے آیا کیوں ہے. بس یا رسول اللہ عشق نے تڑپایا، نہ بھوک کی خبر ہوئی نہ پیاس کی خبر ہوئی، کسی چیز کی خبر نہیں ہوئی. بس آپ کے پاس چلا آیا. فرمایا رک جاؤ، صبح میں آ جاؤ، صبح میں آ جاؤ. جو میرے آقا نے پہلی اسلامک یونیورسٹی بنائی تھی اس کے اندر آ گئے. روزانہ اونچا قرآن پڑھتے ہیں. عمر ابن خطاب نے عرض کیا آقا اونچا قرآن پڑھتا ہے، نمازی نماز پڑھتے ہیں کچھ ڈسٹرب ہوتے ہیں، نمازی نماز پڑھتے ہیں کچھ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آ جاتا ہے. آج بھی کسی جگہ پہ نماز کے بعد بلند کلمہ پڑھا جائے تو کہتے ہیں یہ کام میں آ گیا. میرے آقا نے عمر ابن خطاب کو پتہ کیا جواب دیا؟ عمر چھوڑ دے، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، یہ ہے ہی دیوانہ، یہ ہے دیوانہ، اسے دیوانہ رہنے دو. غزوہ تبوک ہوا. میرے آقا نے فرمایا چلو غلاموں چلتے ہیں. عبداللہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا سونے حیاتی بھی تیرے نام کہ مرنا بھی تیرے نام، حیاتی بھی تیرے نام اور مرنا بھی تیرے نام. آقا اجازت دو آپ کے نام پر جان قربان کر دوں. میرے آقا نے فرمایا عبداللہ جا باہر سے چھڑی لے کے آ. عبداللہ چھڑی لائے. میرے آقا نے بازو کے ساتھ باندھی. فرمایا جب تبوک کے قریب پہنچے گا تو عبداللہ تجھے بخار آ جائے گا، اسی حالت میں تیرا انتقال ہو جائے گا. عرض کی آقا میں تو شہادت مانگتا ہوں. فرمایا وہ نبی نہیں جو شہادت کی ڈگری نہ لے کے دے، وہ نبی نہیں جو شہادت کی ڈگری نہ لے کے دے. جا میدان جہاد میں نہیں گیا تو نہ صحیح، تجھے نبی جو شہید فرما رہا ہے. جب پہنچے تبوک پر بخار آ گیا، انتقال ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں جنازے میں شریک ہو جاؤ. حضرت بلال کو حکم ہوا، لشکر کے آگے آگے اعلان کرتے ہیں چلو آج عبداللہ کا جنازہ پڑھو. عبداللہ کا جملہ آپ کی نظر کرنے والا ہوں، ذرا نبی کا عشق لے کر بیٹھنا. اور میں جنازہ پڑھو. قبر کھودی گئی. میرے آقا نے جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھ کے خود
بھی کیا اور خرچ کر کے دشمنوں کو جلایا بھی، دشمنوں کو۔ اور آگے جملہ کہہ دوں، میں فتووں سے ڈرتا نہیں ہوں، جو کام خوشی کے ساتھ کیا جائے اس کا ثواب ہوتا ہے، جو کسی کو جلانے کے لیے کیا جائے اس کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ آج کسی کی جرت ہے مسجد میں اکڑ کے چلے، بولیے کسی کی ہے جرت؟ اور خانہ کعبہ ہو کوئی اکڑ کے چلے، نہیں چلتا۔ حاجی گئے کہ نہیں؟ حاجی خانہ کعبہ میں چلے جائیں، جب طواف کرتے ہیں پہلے 3 چکر اکڑ کے لگاتے ہیں، 3 چکر۔ ارے خانہ کعبہ ادب سے جاؤ، مسجد میں آئے ہو، اکڑنے کیوں ہو؟ تو عشق نے جواب دیا، عشق نے جواب دیا۔ جب میرے آقا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کافر جہاں پر موجود تھے، میرے آقا طواف کرنے لگے، تو میں غلاموں آج آرام سے نہیں ذرا کر کے کرو، دشمن سڑیں گے، دشمن سڑیں گے، ذرا اکڑ کے چلو، دشمن سڑتے رہیں گے۔ ارے جب نبی کے عظمت کی باری آ جائے تو پھر محبت پیچھے چھوڑ دیجئے، دشمن کو چلانا آگے رکھو گے، ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اس لیے تم نے جو خرچ کیا، پھر ایک اور اعتراض ہو گیا، اس کا جاتے جاتے جواب دے دوں۔ کہا جاتا ہے یہ سب فضول خرچی کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ فضول خرچی کرتے ہو۔ بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ تجھ سے کسی نے مانگا تو نہیں، تجھ سے کسی نے مانگا تو نہیں، اور جنہوں نے خرچ کیا ہے انہیں رب نے دگنا دے دیا ہے۔ پچھلے سال لنگر شریف پر 6 درجے تھے، آج 8 ہے۔ کون سی چیز کم ہوئی ہے؟ کون سی چیز کم ہوئی ہے؟ ارے جس کا میلاد ہے، جن کی رسول اللہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ میلاد کرتے رہتے ہیں، وہ میلاد کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے صدائیں درود و سلاموں کی نہیں، ابھی نہیں۔ سلام ہو ان جوانوں کو جو گرمی برداشت کر کے باہر بیٹھے گئے، اور یہ ثبوت دے دیا ہمیں گرمی برداشت، ہم گرمی کو نہیں سمجھتے، گرمی کہاں سے آئی کہاں چلی گئی۔ بس آپ ایک کام کیجئے، ایک کام کیجئے، کیا کام کیجئے؟ نبی کے گیت گاتے رہیے، گرمی میں بھی زندگی بسر ہو جائے گی۔ نبی کے گیت گاتے رہو، گرمی میں بھی زندگی بسر ہو جائے گی۔ صدائیں درود و سلاموں کی، صدائیں درود و سلاموں کی۔ سن کے دل شاد، سن کے دل شاد۔ خدا ان عاشقان مصطفیٰ کو آباد رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور راضی ہوں گے۔ 2000 سال کے اندر جو ریلی میدان مصطفیٰ کی نکلی تھی کراچی کے اندر، مولانا مفتی منیر الرحمان جامع برکاتہ القدسیہ صدر رویت ہلال کمیٹی، انہوں نے اس ریلی میں شرکت کی۔ رات خواب آئی، میرے آقا خواب میں آ گئے، تو ریلی والوں ریلیاں نکالو کرو، جلوس نکالو کرو، آقا دیدار کراتے ہیں، دیدار کراتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، نبی کا میلاد بجلی کا محتاج نہیں ہے، بجلی کا محتاج نہیں ہے۔ تو مفتی منیر الرحمان کو جب رسول اللہ کا دیدار ہوا تو دیدار میں کیا بات ہوئی؟ میرے آقا نے فرمایا مفتی صاحب، میرے ان غلاموں کو خوشخبری دے دو جنہوں نے میلاد کا جلوس نکالا تھا، قیامت کا بڑا مجمع ہوگا، مصطفیٰ بازو سے پکڑ کے جنت لے جائیں گے، بازو سے پکڑ کے جنت لے جائیں گے۔ نبی کے عشق میں نعرہ لگائیے، ہر کام کا نعرہ، ہر کام کا نعرہ۔ کام میں آیا، دین سے پوچھا، طاقت بولی، ہمت سے پوچھا، عادت بولی، خان سے پوچھا، عادت بولی، گھر سے پوچھا، عادت بولی، ہمیں تیرے، ہمیں تیرے، میں آئے، من کو پھیلائے، وہ چھوڑی، ہر دو چھوڑی، منکر نے نہ مانا، منکر نے نہ مانا، منکر کو سنا دے، دی کو بکا دے، پیار سے کہہ دے، اور پیار سے کہہ دے، لب چوم کے کہہ دے، مسکرا کے کہہ دے، نبی کے عشق میں مچل کے کہہ دے، لہرا کے
وما علینا الا البلاغ المبین. تمام آپ تشریف رکھیے, دعا ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ مزید لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا. اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. تمام آپ السلام کا ایک شیئر کر دیں. مولا یہ محفل پاک ہوئی, جلوس نکلا, تلاوت قرآن ہوئی, ثناخوانی بیان ہوئی, بیان ہوا, مولا حضرتان پیش کیا گیا, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب بھی علیہ السلام کی روزہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. مولا جن احباب نے میلاد شریف کے جلوس کے اندر, میلاد شریف کے لنگر کے اندر کسی قسم کا بھی, کسی بھائی نے بھی اس جلوس کو کامیاب کرنے کے اندر, محفل سجانے کے اندر, مسجد سجانے کے اندر, اپنا محلہ گاؤں سجانے کے اندر کسی قسم کا بھی تعاون کیا ہے, سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس تعاون کے طفیل جس نے جو مقصد رکھ کے آگے یہ کام کیا تھا, ان کے تمام مقصدوں کو پورا. مولا اس میلاد پاک کا صدقہ, بڑے بزرگوں نے مجھے کہا, مولا میلاد پاک کے طفیل حضور علیہ السلام کی پیاری زلفوں کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. الہی جو لوگ اس محفل میں حاضر ہیں, جن میں جو بیمار ہیں, سب کو شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کو فتح اور نصرت عطا فرما. اسلام کے خلاف کسی سازش میں شریک ہیں, انہیں سمجھ اور ہدایت عطا فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی بات بھاری نصیب فرما. الہی جس طرح آج ہم نے یہاں پر بیٹھ کر تیرے محبوب کی یاد منائی ہے, جلوس نکالا ہے, الہی تھوڑی سی اجازت دے دے, میدان معاشر میں بھی تیرے محبوب ایک وقت ایسا آ جائے جس طرح آج ہم نے تیرے محبوب کا یہاں پر بیٹھ کر درود و سلام پڑھا ہے تیرے محبوب پر, ایک وقت ایسا آ جائے اسی طرح سب کھڑے ہو سامنے گنبد خضرا ہو. الہی نہ دنیا مانگتے ہیں, نہ دولت مانگتے ہیں, بس تجھ سے ایک ہی چیز کی التجا ہے کہ ان تمام کے دلوں کے اندر اپنے محبوب کا عشق جما دے, محبوب کا عشق جما دے. جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے, جو کم عقلی کی وجہ
وجہ سے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم.